اب ایک مسئلہ عوام میں اور رائج ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اذان کے وقت لوگ کیا کرتے ہیں؟ 5 ٹائم اذان ہوتی ہے الحمدللہ، اور کوئی کھڑی ہے، کوئی بیٹھی ہے، ہر آنکھ ٹی وی میں لگی ہے۔ اب تو ٹی وی نہیں، 24 گھنٹے واٹس ایپ، فیس بک اور ٹک ٹاک اور نہ جانے فضول کی کیا موبائل شروع رہتا ہے، اور اذان اللہ اکبر کی آواز آتی ہے تو یا تو ٹی وی چالو ہے تو وہ سائلنٹ کر دیا جاتا ہے، پکچر چلتے رہتی برابر، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، اس کو اذان ہو رہی تو ہاں سائلنٹ کر دو، سائلنٹ کر دو، میوٹ کر دو۔ بھائی میوٹ کرنے سے کیا ہو رہا ہے؟ ٹوٹل آف کرو۔ اذان اتنی بڑا ترانہ ہے، اتنی بڑی اللہ کی عبادت ہے کہ اذان کے بارے میں لوگ سمجھ لینا، میرے آقا فرماتے ہیں تو اذان دینے کے لیے خون خرابے ہو جائے، بولے میں دوں گا۔ مؤذن جو کام کرتا ہے نا، وہ کام کے فائدے اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے نا تو اس میں خون خرابے ہو، لوگ بولے مجھ کو دینے دو اذان۔ اذان ایسی عبادت ہے، اور اذان کے وقت ٹوٹل چاہے آپ جو کام کر رہے ہو، مسئلہ سمجھ لیجئے، اذان کے وقت چاہے آپ جو کام کر رہے ہو، آپ چل رہے ہو نا، کہیں چل رہے ہو، ٹھہر جائے اذان ہوئے تک۔ مشین پہ کپڑے سی رہے ہو نا، اذان ہو رہی ہے، ٹھہر جاؤ۔ یہاں تک کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن لوگ بولتے قرآن ہی تو پڑھ رہے تھے، کیا ہو گیا؟ تو پھر اللہ کا کلام ہی تو پڑھ رہے اور پھر ادھر اذان ہو رہی ہے، تو کیا کریں گے؟ قرآن کو بھی روک دینا ہے، تلاوت کو بھی روک دینا ہے، صرف غور سے اذان کے جواب دینا ہے۔ اور معلوم ہے کتنا بڑا ثواب دیا اللہ تعالیٰ نے اس میں ثواب اتنا بڑا دیا کہ 2 لاکھ نیکیاں اذان کے جواب دینے والے کو ملتی ہے، بیٹھے بٹھائے۔ 2 لاکھ، دن بھر میں ایک نیکی تو ڈھنگ سے ہوتی نہیں ہمارے سے۔ یہ تو فری آف کاسٹ، جن کے گھر مسجدوں کے پاس ہے، بڑے قسمت والے ہیں کہ اگر 5 وقت کی اذان کا جواب وہ دے دے اور اذان کا احترام کر لے تو ہر اذان کے جواب میں 2 لاکھ نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ جس نے اذان کا احترام نہیں کیا، اس کا خاتمہ بالخیر ہونے کی کوئی وہ نہیں ہے، اس کا خاتمہ خیر پہ نہیں ہوتا، وہ کلمے سے نہیں مرتا، دنیا میں اسے سزا مل جاتی ہے اذان کا احترام نہیں کرنے کی۔ اسی لیے بالکل اس بات کا دھیان رکھے کہ ہرگز اذان کے وقت میں نہ بات کرے، نہ کوئی حرکت کرے، خاموشی سے سنے، جواب دے، اور جب اشہد اللہ الہ الا اللہ ہوا وہ آئے تو یوں انگلی کرے، اور اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ آئے نا تو فوراً ان انگوٹھوں کو چوم کے اپنی آنکھوں سے لگائے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت بلال حبشی اذان دیتے تو آپ کیا کرتے؟ آقا کا نام آتے ہی اپنے انگوٹھوں کو چوم کے اپنی آنکھوں سے لگا لیتے، اور جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی ہے پھر آنکھیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کا نام جس نے چوم کے آنکھوں پہ لگایا نا، اور پھر کہ قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو جس نے آنکھوں کو ٹھنڈک یوں دے دی نا، اس کی آنکھوں کی گرمی سب نکل جاتی ہے، اور اس کے چشمے ہٹ جاتے ہیں۔ کر کے دیکھیے گا انشاءاللہ آنکھوں کی بینائی، روشنائی اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گا۔ اذان کا احترام کریں۔ اب نیند سے وضو ایک اور ہے، عوام میں یہ بھی رائج ہے کہ بھائی وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹنے کے بھی کتنے وہ کر لیتے ہیں، بھائی سطر کھلا رہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ کسی نے کہا کہ وضو کرتے کرتے تھوڑا سا پائجامہ، مسجد میں مردوں کا، ایک مرتبہ میرا بیٹا ہم کو بتایا، بولے امی ہم نے دیکھے کہ وہ وضو کر رہا تھا ہمارا دوست، اور اس کا پینٹ تھوڑا سا اس نے ٹخنوں سے اوپر اٹھا کے پیر دھو لیا، تو دوسرا بولنے لگا ارے بھائی میرا وضو ٹوٹ گیا، تم نے یہ کیوں کیا ایسا؟ تو یہ والی بات کو بھی، اس غلط فہمی کو بھی ہم اپنے ذہن سے نکالیں
کہ سطر خود کا کھلا دیکھنا یا کسی کا کھلا دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور غسل کے وضو سے نماز بہت افضل ہے، بہت ثواب والی ہے۔ غسل کے بعد کسی اور وضو کی حاجت نماز کے لیے نہیں رہتی، تو غسل میں تو سطر رہتا ہی کھلا، تو وضو نہیں ٹوٹتا، اتنی بات سمجھ لیجیے۔ اور وضو کے لیے وضو ہمارے عوام میں یہ بھی رائج ہے کہ وضو جو ہے نا نیند لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کو بھی ذہن نشی کر لیں کہ نیند سے وضو کیسا ٹوٹتا ہے، مسئلہ سمجھ لیجئے۔ اچھی طریقے سے پہلو کے بل لیٹ گئے، لمبے پیر کر کے تکیے پہ سر رکھ کے سو گئے جیسے سوتے ہیں، اور وضو سے تھے اور دل میں آیا کہ اب بھی نماز کے لیے ابھی کچھ پڑھنے کے لیے اٹھنا ہے، تھوڑا لیٹ جاتی ہوں دوپہر میں یا رات میں، اور پھر نیند لگ گئی، تو پھر نیند لیٹے حالت میں نیند لگ گئی تو وضو ٹوٹ گیا۔ لیکن نماز کے انتظار میں جو لوگ مسجد میں یا گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، جس طریقے سے نماز میں جلسے میں بیٹھتے ہیں ویسے دونوں سورین اچھے سے ٹکائی ہوئی نہیں ہے، یا بنا ٹیک کے بیٹھے ہیں، ٹیک نہیں لگی ہے، بنا ٹیک کے بیٹھے ہیں اور پیر پھیلا کے بھی بیٹھے ہیں اور بنا ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اور پھر نیند لگ گئی، تو پھر وضو نہیں ٹوٹا۔ پھر جب نیند کھلی آپ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہو۔ آقا فرماتے ہیں بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے، اونگ آنے سے، یا بیٹھے بیٹھے نیند میں، یہاں تک کہ حدیث پاک ہے کہ حضور پاک کے صحابہ کرام عشاء کی نماز کا انتظار کرتے کرتے کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے اتنے اونگنے لگ جاتے کہ سر بہت نیچے آ جاتا اور نیند لگ جاتی۔ پھر کیا کرتے، جیسی جماعت کھڑی ہوتی تو سب اسی وضو سے نماز پڑھتے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو جھونکے لینے سے، بیٹھے بیٹھے اونگنے سے، بنا ٹیک لگائے کتنی بھی دیر پیر لمبے کر کے بیٹھے اور نیند لگ گئی تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیٹ جائے، پیٹھ کو آرام سے ٹیک دیا، پھر یوں انداز سے اچھی طریقے سے آرام دیتے ہوئے نیند لینے کے انداز میں نیند لی تو پھر وضو ٹوٹا۔ اور کسی بچے کو بنا نکر کے، بنا انڈر ویئر کے، اگر آپ بچے کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو بولتے بھئی وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ گیا، یہ سب غلط بات ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو اچھی طریقے سے کریں اور با وضو ہمیشہ رہے، اور سنت بھی بتاتے چلے کہ جو ہمیشہ با وضو رہتا ہے اور رات میں سونے کے پہلے وضو کر کے سوتا ہے، ایک فرشتہ ساری رات اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہے۔ تو اتنی پیارا عمل ہے وضو سے رہنا۔ وضو جو ہے مومن کا ہتھیار ہے، وضو میں جو رہتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا، اور شیطان قریب نہیں آتا تو نماز قضا نہیں ہوتی، نماز پابندی سے ہوتی رہتی ہے۔ اب ایک عوام میں یہ بھی غلط فہمی ہے، اور عوام میں یہ بھی ہم دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگ اپنے نسب بدل لیتے ہیں۔ سید کہلانے کے لیے، حضور پاک کی آل کہلانے کے لیے وہ سید نہیں ہوتے ہیں، اور عوام میں کثرت سے جو 40 45 50 سال تک سید نہیں تھے اب سید کہلا رہے ہیں۔ نسب سے سید نہیں ہے، لیکن کہا مجھ کو میرے پیر نے سید کر دیا، اللہ اکبر، اور پھر اس وجہ سے صحیح سچے سیدوں کا احترام بھی آج کل کم ہوتے جا رہا ہے، کیونکہ کنفرم نہیں ہو رہا یہ سید ہے کہ نہیں ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت امام بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا سید جو صحیح میں سید ہے، لیکن صرف اپنی عزت شان بڑھانے کے لیے، اس کی تو شان بڑھی ہوئی ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی ہے، لیکن اس کے بنسبت ایک عالم دین جو فقہ کا، دین کا علم جانتا ہے، حدیثوں کا، قرآن کا اچھی طریقے سے علم جانتا ہے، جانکار ہے،
اس نام والے، اس حسب والے سید سے بھی افضل ہے، کیونکہ وہ دین کا کام کر رہا ہے۔ اسی لیے دین کے کام، آقا کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی اپنی وراثت میں، ورثے میں کچھ روپیہ پیسہ نہیں چھوڑتے، وہ اپنے وراثت میں، ورثے میں عالم دینوں کو چھوڑتے ہیں۔ جو عالم دین ہے وہ صحیح معنوں میں حضور پاک کی اولاد کہلانے لائق ہے، وارث ہے۔ عالم جو ہے حضور پاک کے وارث ہے، اور وارث ہے جو آقا کا دین کا کام کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت عزت احترام کے قابل ہے۔ ان کا احترام کرے، عزت کرے، ادب کرے۔ اور کوئی اپنے حسب کو اگر بدل دے، آقا فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، اللہ اور اس کے فرشتوں کی اس پہ لعنت ہے جو اپنے حسب کو، نسب کو جان بوجھ کے معلوم ہوتے ہوئے بدل دے۔ اللہ کے رسول کی، فرشتوں کی اس پہ لعنت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک غلط فہمی ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ بھئی عورتیں فاتحہ نہیں دے سکتی۔ اب بیچاری عورتیں فاتحہ تو بنا کا پکا تو لیتی ہیں، اب وہ راستہ شوہر آنے کے ہے، کیا کرے، اب کیا کرے، فاتحہ کس سے دلائے، پھر وہ بچوں کو دوڑاتی ہے، بھئی امام صاحب کو بلا کے لاؤ، مولانا صاحب کو بلا کے لاؤ۔ یہ غیر محرم ہے نا ان کے، کیوں بلا کے لاؤ؟ شریعت نے اجازت دی، اور شریعت نے عورتوں کو کس مقام پہ پیچھے رکھا ہے؟ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز کا حکم مردوں کو دیا، عورتوں کو بھی دیا، روزوں کا حکم مردوں کو دیا تو عورتوں کو بھی دیا، زکوٰۃ کا عورت مرد دونوں کو دیا، حج کا عورت مرد دونوں کو دیا، تو پھر فاتحہ کے لیے فاتحہ نہیں دے سکتی؟ ایک پارسا عورت، اللہ کی خاص بندی، اگر وہ فاتحہ دے رہی ہے، اور یہاں تک سورہ فاتحہ اور قل تو سب کو آتا ہے، ہاں یہ بات ہے کہ اچھے مخرج کے ساتھ دے، صحیح طریقے سے فاتحہ دے، تو عورتیں بھی فاتحہ دے سکتی ہے، عورتیں فاتحہ دے سکتی ہے، اس بات کو یاد رکھ لیں۔ اور ہاں، فاتحہ کا کھانا بنانا، ابھی تو الحمدللہ بولنا چاہیے لوگوں کو، پھر بہت علم آ گیا الحمدللہ، ورنہ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تب ہم کو سنتے تھے بھئی فاتحہ، حیض والی عورت فاتحہ نہیں دے سکتی۔ فاتحہ تو دے نہیں سکتی، پکا بھی نہیں سکتی، فاتحہ کا بنا نہیں سکتی، کیونکہ وہ تو حیض سے، مینسس سے، پیریڈس میں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کھانا پکانے میں۔ ہمارے آقا نے خود فرما دیا، تیرے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے ہماری، اور جب میرے آقا مدنی آقا اعتکاف میں ہوتے تو آپ اپنا سر مسجد کی سے باہر کر دیتے حد سے، اور جناب سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری امی بی بی عائشہ، آپ کے سر کو دھلاتی ہے۔ اور کبھی ایک بار آپ نے کہا کہ میں حیض سے ہوں، کہا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اسی لیے حیض والی بھی فاتحہ بنا سکتی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی عوام میں جو رائج ہے کہ بھئی کئی سسر اور ساس اپنی بہوؤں کو صرف اس لیے پریشان کرتے ہیں کہ وہ صبح غسل کر کے کچن میں کیوں نہیں آئی۔ ہاں، غسل کی حاجت ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہ غسل کر کے ہی آئے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث مبارکہ ہے، جس گھر میں جنب اور کتا اور جاندار کی تصویر ہو، وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو پھر سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے کہ ناپاکی اگر ہے تو بنا بولے، بنا بتائے خود اپنا تقویٰ ہونا چاہیے کہ میرے گھر میں ایسا ناپاک حالت میں گھومنے سے رحمت کے فرشتے وہاں داخل نہیں ہوں گے۔ جہاں رحمت نہیں ہے پھر سمجھ لو کہ لعنت ہے وہاں، نہ اس کے پکانے میں مزہ ہے، نہ اس میں برکت ہے، نہ روزی رزق میں برکت ہے، اور پھر زبردستی فجر کی نماز قضا کرنا، ایسی حالت ہے بول کے۔ تو بہت مجبوری ہے، ٹھنڈا پانی ہے، غسل کے لیے پرابلم ہے، تو پھر وہ غسل جتنا جلدی ہو سکے اتنا کر کے پھر فوراً پھر نماز ادا کریں۔ لیکن پہلے تو یہ سمجھ لیں نماز تو معاف ہے نہیں، اور نماز اپنے اپنے وقتوں پہ فرض ہے، اسی لیے اپنے وقت پہ غسل کر کے
فوراً اپنے رب کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، اور اپنے گھر میں جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں پورے گھر میں گھومتے نہ رہے۔ جنابت کی حالت میں نہ کوئی مرد باہر جائے نہ عورت باہر جائے، کیونکہ اتنے دیر تک ان سے رحمت کے فرشتے دور ہوتے۔